رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دنیا میں انسان کو یہ 5 چیزیں ملتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو دوسرے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دنیا میں اللہ رب العزت انسان کو جوانی کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ جوانی میں انسان کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، ہر قسم کے وسائل اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، مقصد اس کا یہ ہے کہ جوانی کے بعد صرف 2 چیزیں آتی ہیں، یا تو بڑھاپا آئے گا یا پھر موت آئے گی۔ کبھی موت پہلے آ جاتی ہے، کبھی بڑھاپا پہلے آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے جوانی کی اس زمانے کو جوانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادات پر زور دیا، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے تعلق مضبوط رکھا، تو اس موقع سے اور اس نعمت سے ہم نے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا دیا۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے اعمال نہیں کر سکتا جس طرح وہ جوانی میں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس اللہ رب العزت نے جوانی کی صورت میں یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو، وہ مال کے ذریعے اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے بہتر۔ وہ اس شرط پر ہے کہ وہ اس مال کو بہتر مصرف میں استعمال کرے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے، ضرورت مندوں کے لیے استعمال کرے، تب یہ مال اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنے گا۔ تو اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مال کو غربت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب انسان غریب ہوتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہوتا، تب اس کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں مال کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس مال کی صورت میں نعمت موجود ہے تو اس کا فائدہ اٹھائے اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرے۔ نمبر 3، اپنی فرصت کو، فارغ اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ کسی شخص کے پاس فارغ اوقات موجود ہوتے ہیں، کوئی کام اس کا نہیں ہوتا، تو یہ بھی اس کے لیے بطور نعمت کے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان فارغ اوقات کو عبادات میں بھی گزار سکتا ہے اور فضول کاموں میں بھی گزار سکتا ہے۔ وہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے لیے ان اوقات کو کس طریقے پر استعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس فارغ اوقات موجود ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقوں کے مطابق استعمال کریں، تو وہ اوقات ہمارے لیے قیمتی بن سکتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان مصروف ہوتا ہے، اس کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اس طرح کے اعمال اور عبادات نہیں کر سکتا جس طرح وہ فارغ اوقات میں کر سکتا ہے۔ نمبر 4، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کسی انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو وہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر کام کر سکتا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر بیماری آ جاتی ہے تو بیماری میں انسان کے لیے بہت ساری رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہے۔ اپنی بیماری کی وجہ سے وہ بہت سارے کاموں سے محروم رہ جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس صحت کی صورت میں نعمت موجود ہے تو اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی صحت کو بہترین مصرف میں استعمال کریں۔ اور نمبر 5، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت نے
زندگی کی صورت میں ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الملک میں ارشاد فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے موت اور زندگی پیدا فرمائی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہمیں عطا ہوئی ہے، اس کا اصل مقصد آخرت کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں کھیت میں کام کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، تو جو بھی چیز ہم اس میں ڈالتے ہیں وہی چیز ہمارے لیے اگ کر سامنے آئے گی۔ تو یہاں پر ہم جو بھی آخرت کے لیے بوئیں گے تو کل قیامت کے دن اسی چیز کو ہم کاٹیں گے۔ اگر ہم نے جنت والے اعمال کیے تو کل قیامت کے دن ہماری کھیتی جنت کی صورت میں تیار ہوگی، لیکن اگر ہم نے جہنم والے اعمال کیے، فضول کاموں میں اپنی زندگی گزاری، تو کل قیامت کے دن جہنم کی صورت میں ہماری کھیتی تیار ہوگی۔ تو لہٰذا دنیا ہمارے لیے دارالامتحان بھی ہے، ہمارے لیے آزمائش بھی ہے کہ یہاں پر دنیا میں جو بھی ہم زندگی گزارتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں، اور اپنے آخرت میں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے متعلق ہم غور و فکر کریں۔ سورۃ النجم کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان نے جو بھی محنت کی ہوگی، جو بھی اس نے کوشش کی ہوگی، وہ اس انسان کو مل کر رہے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش اس کو دکھلائی جائے گی کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، کل قیامت کے دن ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے نظر آئیں گی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس نے بہتر عمل کیا ہے تو اس کا بھی پورا بدلہ ملے گا، اگر اس نے بدتر عمل کیا ہے اس کا بھی اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ تو لہٰذا یہ زندگی ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہم اس کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت والی زندگی کو بہتر بنائیں۔